سورہ لیل کی تلاوت کے فوائد میں سے ایک فائدہ، اگر کوئی انسان سورہ لیل کی تلاوت کرے 21 آیتوں کی تو اللہ کے حبیب کا فرمان، اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا۔ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا سورہ مبارکہ والضحیٰ کے اندر، یہ پیغمبر کی حدیث سورہ لیل کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، وہاں اللہ کا فرمان اپنے حبیب کے لیے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا خدا عنقریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سارا جہاں خدا کو راضی کر رہا ہے، خدا مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ واللیل کی تلاوت کا دوسرا فائدہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، بات کو آگے بڑھاؤ۔ سورہ لیل لفظ کا ترجمہ رات ہے، اس سورہ کا جو اسم ہے، نام ہے، اس کا ترجمہ رات، اللیل مطلب رات، اور رات کا سورہ اگر رات کی آخری نماز میں پڑھا جائے، رات کی آخری نماز میں پڑھا جائے، اس میں استعمال وہ لفظ عشاء الآخرہ۔ عشاء الآخرہ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد نماز واجب عشاء ہے، بعض نے لکھا عشاء آخرہ سے مراد نماز نفل جو عشاء کی پڑھی جاتی ہے وہ طیرہ، وہ مراد ہے۔ تو اب چاہے آپ نماز وطیرہ میں پڑھ لیجئے یا نماز عشاء کی رکعت دوم میں پڑھ لیجئے، عشاء آخرہ سورہ لیل کو زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیجئے، کیا ملے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کوئی شخص سورہ لیل کو عشاء آخرہ میں تلاوت کرے تو گویا اس نے حالت نماز میں 1/4 قرآن کی تلاوت کر لی۔ صلی وکأنما قرأ ربع القرآن، اس نے نماز اس حالت میں پڑھی عشاء آخرہ کہ اس نے 1/4 قرآن کی تلاوت کر لی۔ اللہ وقبلت صلاتہ، اور سورہ لیل کی برکت سے خدا اس کی نماز قبول کر لیتا۔ اب آئیے سورہ لیل کی ان دو فضائل کے ساتھ تیسری فضیلت، اگر کوئی انسان مشکلات پریشانیوں کا حل چاہتا، صدمات سے نکلنا چاہتا اور چاہتا کہ آسانیاں پیدا ہوں، مشکلات ختم ہو جائیں، اسے چاہیے کہ ہر رات میں 15 مرتبہ سورہ لیل کی تلاوت کرے۔ میں تو گھبرا گیا، 15 مرتبہ فری کا مل رہا ہے نا، اس لیے اگر یہ نسخہ پیسے دے کے ملتا تو چوم کے لیتے۔ بات یہ قبلہ کہ فری کی دوا بھی اثر نہیں کرتی، ہاں اگر پیسے دے کے دوا لی ہو تو اثر دوا میں ہو نہ ہو، پیسے کی محبت میں اثر ہو جاتا ہے۔ تو سورہ واللیل کی تلاوت کیجئے 15 مرتبہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشکلات سے باہر نکل آئیں، خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ صاحبان علم و ادب کبھی سورہ لیل پہ غور کیجئے گا کہ اس میں الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، مشکلات سے نکالنے والے الفاظ سورہ کے اندر موجود ہیں، اور اس کی آخری آیت لفظ رضا پر مکمل ہو رہی ہے، حتی یرضا، اس کے آخری الفاظ لفظ رضا کو لیے ہوئے، اور ہمارا عنوان بھی اس شخصیت کے حوالے سے کہ جن کا لقب مقدس اور لقب یاد ہو کہ نہ ہو، انیس النفوس کہیں بھول جائیں، شمس الشموس کا ترجمہ آئے کہ نہ آئے، غریب الغربا کا عنوان اردو میں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، معین الضعفاء والفقراء سمجھ کر بھی معین نہ بن سکے وہ اور بات ہے، لیکن سب کو اتنا تو پتا 8ویں امام کا نام علی بھول گئے، رضا یاد۔